بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج الندوہ لائبریری میں موجود ہیں اور اپنے ادارے کے تمام سٹوڈنٹس اور ساتھ جو طلبات ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ ہم نے اس کو دیکھا، بہت اہم پایا اور بہت مفید پایا، اور یہ میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ میں یہاں سے تقریباً یہاں پہ پچھلے 25 سال سے یہاں آ رہا ہوں۔ اس وقت لائبریری بنی نہیں تھی جب سے مفتی صاحب سے تعلق ہے، اور مفتی صاحب کا سب سے بڑا اہم خاصہ یہ ہے کہ صحیح معنی میں جو اہل السنہ کے عقائد ہیں، مسلمانوں کے صحیح عقائد، وہ مفتی صاحب اس پہ سختی سے کاربند ہیں، اسی کو بیان کرتے ہیں۔ اور اس وقت دنیا میں شاید چند افراد جو انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں، ان میں سے ایک نام حضرت مفتی سعید صاحب کا ہے، اور ہمارے پورے ملک میں شاید اتنی بڑی لائبریری موجود نہ ہو۔ پچھلے یہ تقریباً 40-50 سال سے مسلسل مفتی صاحب محنت کر کے، کوشش کر کے یہاں پوری دنیا سے انہوں نے کتابوں کو جمع کیا ہے، اور ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے۔ ادارے کے جو معاونین ہیں انہوں نے بھی بہت اچھا تعاون کیا ہم سے، لائبریری کا تعارف بھی کرایا، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس لائبریری کو مزید برکت نصیب فرمائے اور ہم سب کو اس سے استفادہ کرنے کی، اور آنے والے وقت میں خاص طور پر ماضی میں ہم یہ تھے، اگر ہم اپنا ماضی دیکھنا چاہتے ہیں نا، یہ ہمارا ماضی تھا۔ ہمارا ماضی جوتوں کے شوکیس بنانا نہیں تھا، ہمارا ماضی بڑی بڑی بلڈنگیں بنانا نہیں تھا، ہمارا ماضی اصل یہ تھا، یہ سرمایہ جس کی وجہ سے اہل مغرب جو ہے وہ پڑھ کے آگے بڑھے ہیں، اور ہم اسے اس سرمایہ کو چھوڑ کے پیچھے چلے گئے ہیں۔ اگر ہم اس سطح کو بحال کریں، اس پہ کوشش کریں، محنت کریں، تو وہ دن دور نہیں کہ جب اہل مغرب ہمارے بالکل ہم اس کے مقابلے میں جا کے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو سارے کوشش کریں گے نا بھائی؟ یہ لائبریری کا اصل تاثر آپ سے عرض کرنا تھا۔ الحمدللہ یہاں آ کر ہمیں بہت خوشی ہوئی کہ لائبریری جو ہے ماشاءاللہ دیکھی ہے، دل جو ہے خوش ہو گیا ہے کہ اتنا دینی سرمایہ جو ہے الحمدللہ ہمارے پاکستان میں موجود ہے۔ علماء کرام کی محنت اور ماضی کی جو یادگار ہے، یہاں جو ہے وہ بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے، اور انہی تعلیمی اداروں کی وجہ سے مسلمانوں کو عروج تھا۔ ایک وقت تھا کہ یورپ کے اسٹوڈنٹ جو ہیں ہماری یونیورسٹیوں میں آ کر پڑھا کرتے تھے، سائنس کی تعلیم بھی حاصل کرتے تھے، دین کی بھی کرتے تھے، لیکن ہمارے مسلمان جو ہیں ان کو جب انہوں نے چھوڑ دیا اور علم سے اپنا رابطہ کٹ گیا ان کا، اس کی وجہ سے یہ مسلمان زوال کا سبب جو ہے ان کے ذہن میں آ گیا۔ البتہ الحمدللہ یہاں ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے کہ پاکستان کے اندر اتنی بڑی لائبریری موجود ہے، اور ایسے لوگ جو ہیں آج بھی الحمدللہ پاکستان میں موجود ہیں جو دین کے حیا کے لیے مسلسل جدوجہد کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کو یعنی تابع ماضی ان کا دیکھنا چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان آج پھر جو ہے نا وہ اٹھ جائیں اور یورپ کے مقابلے میں نہیں بلکہ یورپ سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ تو الحمدللہ بہت خوشی ہوئی ہے کہ یہاں آ کر کہ مفتی صاحب نے بہت سسٹم بہترین رکھا ہوا ہے، بڑی نفاست ہے، ہر کام منظم طریقے سے چل رہا ہے، اور بہت زبردست جو ہے سلسلہ دیکھنے کو ملا ہے۔ یہاں جی چاہتا ہے کہ ہم اس کو دیکھتے ہی رہیں۔ بکس بھی ان کو ترتیب رکھا گیا ہے، خوبصورتی پر جو ہے نا گرینری رکھی گئی ہے، صاف ستھرا ماحول رکھا گیا ہے۔ الحمدللہ بہت خوشی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے، مفتی صاحب کو جن کی کاوش سے یہ جو ہے نا یہ کام چل رہا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کو مزید جو ہے نا ترقی عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک ریسرچ اسٹوڈنٹ ہوں، میں جی سی فیصل آباد سے ایم فل میں ہوں، میں ریسرچ کر رہا ہوں، اور میں نے بہت ساری یونیورسٹیز وزٹ کی ہیں۔ میں بہت ساری انٹرنیشنل کانفرنسز میں جا کے بہت بڑی بڑی لائبریریز میں نے دیکھی ہیں، اور یونیورسٹیز کی لائبریری بھی دیکھی ہیں، عام دوسری لائبریریز بھی دیکھی ہیں، لیکن میں نے اس لائبریری جتنا منظم نظام، جیسے ادھر ریسرچ ہو رہی ہے، جیسے اسے ایک بڑے اچھے انداز سے جیسے اسے ترتیب دیا گیا ہے، یہ پہلے ہم صرف سوچ سکتے تھے۔ ہم صرف ویڈیوز میں دیکھتے تھے کہ ہم جو بہت ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان کے ہاں جو لائبریریز دیکھتے تھے کہ جیسا نظام ادھر ہے ویسا نظام ہمیں پاکستان کے اندر۔ میں نے جتنی بھی لائبریریز وزٹ کی ہیں، جتنی بھی میں نے یونیورسٹیز وزٹ کی ہیں، ان میں سے کسی کی لائبریری اتنی جدید، اتنی اچھی، اتنی ویل سیٹلڈ میں نے آج تک نہیں پائی۔ اور ماشاءاللہ کتابوں کا ذخیرہ ادھر اتنا ہے کہ انسان ایک دفعہ اس کے سحر میں کھو جاتا ہے کہ اتنی کتابوں کا ذخیرہ اس وقت ایسی جگہ میں یہ ممکن ہے۔ ہاں یہ ممکن ہے، ہم نے آج دیکھ لیا۔ آج ہمارا وہ جو خواب تھا وہ
ہمارا خواب پورا ہو گیا. آج ہم نے دیکھا ہے کہ واقعی جیسا یورپ کے اندر لائبریریز کا سسٹم ہوتا ہے ویسا لائبریری کا سسٹم پاکستان کے اندر اویلیبل ہے. تو ہمیں ادھر آ کے بہت خوشی ہوئی ہے. ہمارے طلباء بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت خوش ہیں, انہیں بڑی خوشی ہوئی ہے اتنی بڑی لائبریری دیکھ کے, اتنی کتب دیکھ کے, اور یہ ساری ترتیب دیکھ کے, اور یہ دیکھے کہ ادھر کیسی ریسرچ ہوتی ہے. بہت بڑے بڑے ریسرچرز یہاں موجود ہیں جو کہ اسلامک آئیڈیالوجی پر بہت ریسرچ کرتے ہیں, بہت ایڈوانس لیول کی ریسرچ کرتے ہیں. تو ہمیں ادھر آ کے ہمیں ہمارے اسٹوڈنٹس کو, ہمارے ٹیچنگ اسٹاف کو, سب کو ادھر آ کے بہت خوشی ہوئی ہے. ہم اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے مفتی صاحب کو. اللہ انہیں لمبی عمر عطا فرمائے, اللہ ان کی عمر دراز فرمائے کہ جنہوں نے ایک کارواں شروع کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کی کاوشیں قبول فرمائے اور ہمیں بھی ان کے قافلے میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو لائبریری ہم نے دیکھی ہے, ہمارے طلباء ادھر آئے ہیں, ہمارا سٹاف آیا ہوا ہے, تو ہم نے اس کو بہت اچھا پایا ہے. صاف ستھرا ماحول ہے, بڑی ترتیب ہے ان کی. تو اس کے لیے ہمیں بڑی خوشی اور ہمارے جذبات ابھرے ہیں کہ ہم بھی آنے والے وقت میں اپنے بچوں کو اس دینی تعلیم کے لیے ان کو نہ ادھر ابھار سکیں گے کہ ادھر آ کر تعلیم حاصل کریں. ماشاءاللہ بہت اچھا یہ ہم نے دیکھا ہے. اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کی لائبریری کو برکت دے اور اس کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. آمین. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے بچوں کہ اس نے آپ کو توفیق بخشی اور آپ ہمارے یہاں لائے, اور اس نے آپ کو یہ راہ سجھائی کہ آپ جا کے اپنے وطن پاکستان کی کوئی اچھی لائبریری دیکھیں. اللہ کا شکر ہے بیٹے, ہم اس ملک میں ایک اتنے اچھے ادارے میں ہیں, اور اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہم علم سے وابستہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے علم ہی سے وابستہ رہنے کی تلقین کی ہے, اور آپ بچوں کو دیکھ کے اس اعتبار سے بھی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ میں سے کچھ بچوں نے کتابوں کی اہمیت کے متعلق اپنے ریمارکس پاس کیے. ہمیشہ بچوں پڑھتے رہو. میں بالکل ٹو دا پوائنٹ بات کروں, کوئی تنگی کوئی تکلیف گھر میں محسوس ہو, یا تمہیں جس اسکول میں پڑھ رہے ہو وہاں پہ محسوس ہو, یا آپ لوگ یہ سمجھیں کہ آپ کے لیے زندگی میں مشکلات پیش آ رہی ہیں اور تعلیم میں رکاوٹ کوئی چیز بن رہی ہے, آپ کا خاندان, آپ کا معاشرہ, آپ کا گاؤں, کوئی بھی چیز تعلیم میں رکاوٹ بن رہی ہے, ہمارے یہاں آ جاؤ. ٹھیک ہے بیٹے, بیٹھ کے مشورہ کریں گے, سوچیں گے کہ آپ کو کیا پڑھنا چاہیے, آپ کو کس چیز میں آگے جانا چاہیے. آپ میں سے کوئی بچہ سائنس ٹیکنالوجی پڑھنا چاہتا ہے, کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے, کوئی انجینئر بننا چاہتا ہے, یا آرمی میں جانا چاہتا ہے, آپ ہمارے یہاں آئیے, یہاں پہ رہیے, یہاں پہ پڑھیے اور کچھ تہذیب سیکھیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک مقام پر یہ کہا ہے کہ جو گاؤں میں رہنے والے لوگ ہیں یہ اپنے عقیدے میں پکے ہوتے ہیں, اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ رب و شد و کفرم و نفاق, یہ گاؤں کے رہنے والے لوگ کفر میں پکے ہوتے ہیں اور گاؤں میں رہنے والے لوگ منافق بھی پکے ہوتے ہیں. وَأَجْدَرُ اللَّهُ يَعْلَمُ حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ, اور اللہ کی وحی کو وہ بالکل نہیں جانتے. وجہ علم نہیں ہوتا. اپنے گاؤں چھوڑو بیٹے, وہاں سے نکلو. میٹرک تک تعلیم ہے, ایف اے تک تعلیم ہے, اور جو تعلیم دے رہے ہیں وہ تعلیم نہیں دے رہے, بیچ رہے. آپ یہاں آئیے, رہیے, کھانا پینا آپ کا فری ہے, رہائش آپ کی فری ہے, اکاموڈیشن آپ کی فری ہے. آپ کی وجہ سے ہم لوگوں سے کہیں گے کہ اس ادارے میں وہ اپنی رقم, اپنی حلال اور خون پسینے کی کمائی بھیجیں, تاکہ بچے آپ لوگ آگے بڑھیں.
ان جذباتی چیزوں کو اپنی زندگی سے ختم کرو. لڑیں گے، مریں گے، ماریں گے. مرنے اور مارنے کے قابل ہو تو تب نا. صحیح ہے بیٹے؟ آپ بچے ہیں، آپ شاید سمجھیں اس بات کو. کہتے ہیں کہ ایک مچھر تھا اور وہ آ کے، مچھر کو آپ نے کبھی غور سے دیکھا ہے؟ اس کی 2 سونڈ ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باریک باریک. نہیں دیکھا؟ وہ کاٹتا ہے نا مچھر، تو اس کے چہرے کے ساتھ 2 اس کی نلیاں سونڈ لگی ہوئی ہوتی ہیں. تو گینڈے سے معافی مانگنے لگا. دونوں وہ سونڈ سے جوڑ لی اور گینڈے سے معافی. گینڈے نا کہ کس بات کی معافی مانگتے ہو؟ تو اس نے کہا میں ایک دن آیا تھا اور وہ اس وقت میں آپ کے وہ جو منہ پہ اس کے تھوتنا ہوتا ہے نا، سینگ، اس پہ بیٹھ گیا تھا اور میں کاٹتا رہا، تو آپ نے کچھ مجھے برا بلا کہا ہی نہیں اور میں اڑ کے چلا گیا. تو مجھے خیال آتا ہے میں نے بڑا ظلم کیا، معافی چاہتا. تو اس نے زور سے پھونک ماری. اس نے کہا چل بے، تو کب آیا تھا اور کب کاٹا تھا اور کب اڑ گیا، ہمیں تو پتہ بھی نہیں. چل کام کر. بالکل اسی طرح بچوں، جو تم کہتے ہو نا لڑیں گے، ماریں گے، مر جائیں، کون پوچھتا ہے آپ کو؟ دنیا پوچھتی ہے آپ کے پاس پیسہ کتنا ہے، معیشت کیسی ہے آپ کی. دنیا پوچھتی ہے کتنے سائنٹسٹ آپ نے دنیا کو دیے ہیں. دنیا پوچھتی ہے ٹیکنالوجی میں کتنی ترقی کی ہے. دنیا پوچھتی ہے آپ پڑھے لکھے کتنے. ٹھیک ہے بیٹے؟ اس لیے اپنی تعلیم پہ توجہ دو. بالکل سیاست میں نہیں پڑھنا، کسی مذہبی تفرقے میں نہیں پڑھنا، یہ دیوبندی ہے، بریلوی ہے، شیعہ ہے، سنی ہے. بالکل اپنے کان بند کر کے اس ساری بحث سے اوپر اٹھ کے سوچو بچے. صرف ایک کام ہے کہ ہم نے پڑھنا ہے، نماز، روزہ، اللہ تعالیٰ توفیق دے تو حج جب فرض ہو جائے یہ کام کرنے ہیں. اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے. ہمارا ایک ہی کام ہے اور ہم نے پڑھنا. آپ بیٹے پڑھیں، یہاں آئیں، اپنا وقت گزاریں، اچھے اسکول میں داخلہ لیں، ہم آپ کی فیس انشاءاللہ دیں گے. اور آپ پڑھ کے پھر اس کے بعد سوچیں کہ فورن میں جو علم چلا گیا ہے اس علم کو سیکھ کے واپس اپنے وطن آنا ہے، اپنے ملک آنا ہے. اور جس مشکل سے آپ گزر رہے ہیں نا، آپ سے آئندہ نسل اس مشکل سے نہ گزرے جو آپ انگلینڈ، فرانس، کینیڈا، امریکہ پڑھ کے آئے ہیں. اس علم کو بیٹے اپنی نسلوں میں ہم نے منتقل کرنا ہے. سمجھ آئی بات؟ بس بیٹے یہ کام کرنے کا. بہت شکریہ آپ کا، آپ یہاں تشریف لائے. اللہ تعالیٰ جزائیں. بچوں یہ ہماری طرف سے ایک گفٹ ہے آپ کے لیے، بہت چھوٹا سا، بڑی محبت کے ساتھ. آپ سارے بچے ایک ایک لے لیں، لیکن خیال تھا کہ آپ 50-60 آئیں گے، لیکن اب آپ تقریباً 90 کے قریب ہیں. تو جس بچے کو نہ ملے آرام سے یہاں پہ انہیں کھڑا کیا ہے کہ آپ کا نام لکھ دیں گے. جتنے بھی ہوئے پھر ہم قاری احسان صاحب کو گجرات بھجوا دیں گے اور آپ اپنا اپنا حصہ قاری صاحب سے وصول کر لیجیے.